اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مکرم کیا. انسان کہتا ہے کہ نہیں، اسفل السافلین میں جاؤں گا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی مجھے عزیز ہے. میں ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر الفاظ میں ان کا جواب کیا ہے. لیکن جواب میرا کون وہاں پہنچائے گا یا کون میری سنے گا؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اس کی طرف کوئی توجہ کرے؟ دکھ ہوتا ہے جتنا ہم ہیں ہم اتنا کہیں گے. اس کی مثال آپ نے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں دیکھ لی. ایک ہندو پھر کہ تو ہندو بل پیش کرنا چاہتا ہے کہ شراب پر پابندی لگ جائے. اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. یعنی مطلب یہ نہیں ہے، اس نے یہ حوالے دیے کہ ہندوازم، ہر جوئزم، کرسچینٹی، اسلام، اس میں شراب حرام ہے. اس نے جس نقطہ نظر سے اپنے مدعا کو تقویت دینے کے لیے یہ باتیں کی ہیں. ہمارے فضل الرحمان گروپ کے علاوہ سب نے اس کو رد کیا، سب نے اس کو رد کیا. نہیں ہو سکتا، بل پیش نہیں ہو سکتا. ڈپٹی اسپیکر تھے اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی تم لوگوں کو منظور ہے؟ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں منظور ہے. ایک عورت جو انگریزی پر بڑا فخر کر رہی تھی، انگریزی میں اس نے کہا کہ ہم اس کو کمیٹی بھیج دیں گے. حالانکہ اس 4 مہینوں میں ابھی تک کوئی قائمہ کمیٹی نہیں بنا سکے. معاشی حالت ہماری بہتر ہو نہ بہتر ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری روحانی حالت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اگر یہ وہاں کے پروردہ نہ ہوتے، یہ وہاں کی یونیورسٹیز کے فارغ نہ ہوتے، ان کے جسم میں ان کے خون میں وہ زہر ملا ہوا نہ ہوتا تو کس مسلمان کی ایک جرأت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس شیطانی کام ہے بچو. کون کہتا ہے؟ احکم الحاکمین کہتا ہے. اور اس احکم الحاکمین کے دیے ہوئے عزت کو کرمنا بنی آدم، اس کو تکریم کو لات مارتے ہوئے اس کو حکم کو دیوار پر مارتے ہیں. خدا کے لیے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں اپنے آپ کو پہچان لو، یہ پارٹی بازی چھوڑ دو. گئے گزرے سے ہی ہم مسلمان ہیں، گئے گزرے سے ہی. شرم کی بات ہے، ایک ہندو پیش کرتا ہے، مسلمان مسترد کرتا ہے، اور پھر وہ ہندو کیا کہتا ہے؟ اخبار میں آپ بیان پڑھیں اس کا کہ جس نام پر اسلام ہمیں ملا تھا اس نام کو مسترد کیا جا رہا ہے. ہماری معاشی حالت ہی کیا ٹھیک کرے گا؟ اگر اسلام پرانا ہو چکا ہے اور وہ کام اس وقت نہیں دے سکتا تو اسلام کا لانے والا اللہ عز و جل ہے، تو سورج کا لانے والا بھی اللہ عز و جل ہے. اگر سورج آج کام دے سکتا ہے، چاند کام دے سکتا ہے، آپ کی زمین کام دے سکتی ہے، آپ کا پانی اسی طرح آپ کا پیاس بجھا سکتا ہے، آپ کا دماغ اسی طرح سوچتا ہے، آپ کی آنکھ اسی طرح دیکھتی ہے، آپ کا کان اسی طرح سنتا ہے، اسی خالق کائنات نے تمام چیزیں آپ کے لیے مسخر کی ہیں، وہ پرانی نہیں ہو چکی تو اس کا حکم کیسے پرانا ہوا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جب سے دنیا تخلیق ہوئی ہے ان انسانوں سے لے کر آج تک جو آپ کے چہرے پر 2 آنکھیں ہیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں، اس زمانے سے لے کر سورج اسی طرح حکم کا اتباع کر کے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس کے چمک دھمک اور حرارت میں کوئی فرق نہیں آیا. چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، آپ کو موسم بتاتا ہے، اوقات بتاتا ہے، ابھی سردی، ابھی گرمی، ابھی بہار، ابھی خزان. اس میں اگر کوئی فرق نہیں آیا اور نہ آئے گا تو اس کے حکموں میں کیسے فرق آیا؟ آپ معاشی جتنا بھی
منصوبے بنائے، جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے اوپر بادلوں کو حکم دیا برساؤ، وہ روک لے، تو پھر آپ کی منصوبہ بندی کس کام کی ہے؟ ڈالر تو کسی نے نہیں کھائے، روپے تو کسی نے نہیں کھائے، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ لاٹھی، ہتھکڑی اور جیل کی بات نہیں ہے۔ جب تک خدا کے خوف کا چوکیدار ہر سر پر نہیں ہوگا، وہ باز نہیں آئے گا۔ ایسے کئی پارلیمنٹ گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ پھر کہ اللہ نے ایک موقع دیا، خدا کے بندے کام کر لو۔ اسی پر قیاس کر لیں کہ اسلام کے اور جتنے قوانین ہیں، حالانکہ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اسلامی ہے، اس پر عمل تو ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو چیز بھیج دے سفارش کے ساتھ کہ یہ آپ کا قانون اسلام کے قانون سے متصادم ہے، اس کو تبدیل کرو، اس کو کنارے رکھ لیتے ہیں۔ ٹائی باندھ کر مجھے فخر ہوتا ہے، انگریزی بول کر کے مجھے فخر ہوتا ہے۔ یہ یہودی قوت، یہ آج سے نہیں، یہ بچڑے کو پوجا کرنے والے قرآن سے ثابت ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، عجل کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو، جو بچہ ہوتا ہے گائے کا۔ جب انہوں نے بحر قلزم کراس کیا تو سامنے کوئی قوم تھی، انہوں نے بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بنائیے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اشربو پلایا گیا ہے بچڑے کی عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تنگ کیا، مدینہ سے نکل گئے ایگریمنٹ کے مطابق، خیبر چلے گئے، خیبر میں فوراً گئے مکہ مکرمہ، مشرکین کو ساتھ ملانا چاہا کہ رسول اسلام کو یہاں حملہ کر لیتے ہیں ہم۔ ان کی سازشوں کو تو سمجھو، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون دہشت گرد ہے، میرا کوئی چچا ماموں لڑکا نہیں ہے، دہشت گرد ہے تو پکڑو اس کو، کہ اسلام کا غلط امت کو ٹوڑو۔ ہندو پیش کر رہا ہے، ہندو، اے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ بھیجو اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں، داخل کراؤ، بناؤ مستشرقین کا لبادہ اوڑھ کر کے ان کو بناؤ۔ میں نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ اکثریت پروفیسر کی اپنی کتابوں میں انہی کے حوالے دیتے ہیں، کس ڈھنگ اور کس رنگ سے، کس طریقے سے وہ آگے جاتے ہیں، بڑی تعریف کر کر کے اس کے بعد وہ عرش معلیٰ سے تخت سرا پر اس کو مار دیتے ہیں۔ کو بڑا نیک آدمی، بہت آدمی ہمارے پاکستان میں بھی ایسے مستشرقین اسلام مسلمان کے نام سے موجود ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، مجھے ان بات کرنے میں کوئی ذاتی نفع یہی ہے کہ میں اللہ کا حکم ہے، میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ کو پہنچا رہا ہوں، آپ کو چاہیے اس پر غور کریں۔ ایک رواج ہو گیا ہے، مولوی صاحب کی تقریر کر کے خطبہ کو نماز پڑھی چلے گئے، دم دبا کر چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، غور کریں، سوچیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم کڑتے ہیں لیکن کیا کریں؟ قہر درویش، بھرجان درویش، فقیر مسکین آدمی کو غصہ آ جائے تو اپنے اوپر اتارتا ہے، کہاں اتارے؟ اس موجودہ رنگ رلیوں میں اس طرح ہم گھس گئے ہیں
جس سے نکلنا ہمارا مشکل ہو گیا ہے. یہ معلوم نہیں ہے کہ کل جا کر کے ہمارے اولاد کا کیا حشر ہوگا. اس پر انہوں نے بس نہیں کیا کہ کالجوں میں انہوں نے کیا کیا. آپ لوگ دیر سے آتے ہیں، ابتدائی باتیں تو آپ نے سنی نہیں. این جی او بھیج دیا یہاں. این جی او پتہ ہے این جی او کیا کر رہی ہے؟ جہاں وہ پاکستانی لوگوں کو مسلمانوں کو این جی او میں بھرتی کر کے بڑی پیاری تنخواہیں، دلکش تنخواہیں دیتی ہیں، وہاں پر وہ ایک اور کام بھی کرتی ہیں. جو ان نوکروں کو، جو ملازمین ہیں پاکستانی، اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا. وہ خفیہ سراغ لگا کر کے خفیہ رپورٹس، آپ کو معلوم ہے کس قدر گندگی پھیلائی تھی جو کے بعد دفاتر نے، اس قدر گندگی پھیل گئی تھی، اس قدر گندگی پھیل گئی تھی. میں ابھی قرآن ہے میرے ہاتھ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. ان کو بلیک لسٹ کیا گیا کیونکہ وہ غلاظت کوئی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی. وہ این جی او تھی. اسپتالوں میں اپنا کام کرتے ہوں، آپ کا علاج کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں سیدھے سادے، پہلے کوئی دعا پڑھاتے ہیں، پھر آہستہ 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 ایسا واش برین واش کر دیتے ہیں، دماغ کو دھو لیتے ہیں اور اپنی چیزیں اس میں ڈال لیتے ہیں. ہم میں کوئی غیرت، کوئی حمیت، کوئی سوچ کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ جو میں نے بات کی، ایک ہندو پیش کرتا ہے، مسلمان رد کرتے ہیں. اس کی بنیاد یہی ہمارے کالجز ہیں جن کو مستشرقین نے بھر دیا ہے اور وہاں کر کے پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو، جو ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اور پروفیسر کی شکل میں نکل آتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو تو وہ بڑے بڑے باغ دکھائیں گے، ہم یہ کریں گے، ستارے اوپر سے نیچے لے آئیں گے. آج میں آپ سے کہتا ہوں، اسد عمر سے ملاقات تو کر کے دیکھو، جس کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے.